خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ سی رہی تھیں اور وقت تھا سحری کا۔ اچانک سوئی آپ کے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے کمرے میں تشریف لائے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا اور اس روشنی میں بڑی آسانی سے سوئی مل گئی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی حضور وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ پوچھا بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے بخل سے ہی محفوظ فرمائے، اور یہ جو بخل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بندہ سنے اور درود شریف نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی محبت نصیب فرمائے، درود والے محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم و معرفت پانے، پھر آگے پھیلانے کے لیے ہم اس پروگرام کو اول تاخیر دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ کچھ باتیں نوٹ بھی کر لیں گے تاکہ یاد بھی رہیں، دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ماشاءاللہ الکریم حضور پچھلے پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی امی جان کا تذکرہ خیر آپ نے فرمایا تھا۔ آج کن کا ذکر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا ذکر ہوگا جن کا نام راعیل ہے، راعیل عین سے، اور معروف ہیں وہ زلیخا کے نام سے، اچھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علیہ یوسف علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک بادشاہ تیموس ان کی بیٹی تھیں، شہزادی تھیں، جی، اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھیں۔ ان کی عمر جب 9 سال تھی، 9 ایئر تھی، تو انہوں نے خواب میں یوسف علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ان کا معجزہ تھا، اور بھی خوابوں کی تعبیر کا معجزہ بھی عطا فرمایا، ٹھیک، لیکن ان کا حسن بھی ایسا تھا، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ بے شک۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ مبارک کا معجزہ کہ وہ بے شک وہ جس ہاتھ میں چاہے وہ پاور عطا فرما دے، جس آنکھ میں چاہے پاور عطا فرما دے، جس زبان میں چاہے پاور عطا فرما دے، جس نظر میں چاہے پاور عطا فرما دے۔ ساری طاقتوں کا مالک وہی ہے، بے شک بے شک، مالک حقیقی، فاعل حقیقی وہی ہے، خالق حقیقی۔ بے شک۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ جب آپ بازار مصر میں لائے گئے تو اب وہ بہت بڑا مجمع تھا، رش، بہت کراؤڈ تھا، جی، اور اتنی دھکم پیل ہوئی، بھگدڑ مچ گئی، 25,000 مرد و عورت ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، ابھی
देखा नहीं था, देखा नहीं था। और जिन्होंने देखा तो 5000 मर्द यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जान ले गए। जान- अल्लाह, क्या अच्छा, हुस्न था। और 360 औरतों ने आपका हुस्न देखकर जान दी। अल्लाह, अच्छा, क्या जब बात। हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात करते हैं ना तो अपने आका अलैहिस्सलाम भी याद आ जाते सुभान अल्लाह, वो तो ज़ाहिर इनके भी आका हैं। हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो आशिक रसूल कहते हैं, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। उसने यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। और हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सबसे पहले हजरत यूसुफ का नाम पाक लूं मैं, गिनाऊं कर तेरे उम्मीदवाराने जमाल, जो क्या आपके दीदार के तलबगार हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए तो टॉप पर यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत हुस्न अता फरमाया था। मियाँ साहब का भी एक शेर याद आ रहा है, जी, अगर इजाजत जरूर, हो तो। जरूर पढ़ें, माशाअल्लाह, पढ़ें। सुभान अल्लाह। 3 महीने रजी खलकत वेख यूसुफ कनानी, सुभान अल्लाह। जिन्ना हाय 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 हाय, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरबी डिठा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ रजे दो ही जहां। क्या बात है, क्या बात है। यानी 3 महीने तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख देख कर ही वो उनकी जो भूख खत्म होती रही, भूख वो सैर हो जाते थे। जी। और जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की वो तो दुनिया और आखिरत में सैर हो गए। क्या बात है मेरे आका वो की। क्या हुजूर जगह थी कि जब वो शेब अबी तालिब में 3 साल महसूर रहे और वो खाने खत्म हो गए, और कहाँ कितना वो खजूरों की गुठलियां चूस चूस के, तो जलवा महबूब अलैहिस्सलाम देख देख के गुजारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह ताला अलैहा पहले बुतपरस्त थीं, अल्लाह, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, और फिर ज़ाहिर के ज़माना बदलता रहा जी। और आप बूढ़ी हो गई, नाबीना हो गई, और बिल्कुल माल दौलत सब कुछ वो चला गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत इनको नहीं मिली। अच्छा, अब यहाँ जो ना एक बात वो काबिल तवज्जो और नोटेबल है कि ये मामला जो था वन साइडेड था, यानी सिर्फ हज़रत बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह ताला अलैहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ माइल थी। अंबिया किराम वो कबीरा गुनाह हो या सगीरा गुनाह हो, ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत के बाद उससे मासूम होते हैं। ठीक। हर वो काम जिसमें वो घिन हो, नफरत हो, नापसंदीदगी हो, उससे अंबिया पाक होते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं और आपका दामन मुबारक इससे बिल्कुल पाक है। और बाज नादान जो है ना वो इसको आड़ बनाते हैं। अल्लाह की पनाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या फरमाएंगे ऐसे लोगों को जो नबी की शान में गुस्ताखी जो है ना ये तो ईमान बर्बाद कर दे, बर्बाद कर। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखें अल्लाह तबारक व तआला ने पारा 12 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 24 में क्या इरशाद फरमाया, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिह, और बेशक औरत ने उसका इरादा किया और वो भी औरत का इरादा करता अगर अपने रब की दलील ना देख लेता। सुभान अल्लाह। औरत ने इरादा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से इरादा नहीं था। और ये भी कहा गया ये तफसीर खज़ाइन उर्फान में कि जब जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के दर पे हुई तो आपने उस वक्त अपने वालिद साहब को देखा कि वो मुंह में उंगली दबाए। अल्लाह, अंबिया की बड़ी शानें होती हैं। तो उन्होंने ये समझे कि ये जो
اللہ کی برہان دیکھی وہ یہ تھی کہ اپنے والد جو کہ اللہ کے نبی تھے تو آپ کا دامن مبارک بالکل قطعاً پاک اور بالکل پاک تھا. اور یوسف علیہ السلام طاقت و قوت رکھنے کے باوجود آپ زلیخا کی طرف راغب نہیں ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آپ کے اس باز رہنے کے عمل کو خوب سراہا. ماشاءاللہ. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی یعنی سما گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں. تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کا جو عمل مبارک تھا یعنی بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بچنے کا اس کو سراہا. تو بعد میں چونکہ بی بی زلیخا آپ پر ایمان لے آئی تھیں، مومنہ ہوئی تھیں، عالمہ بنی تھیں، فقیہہ بنی تھیں، اللہ سے محبت کرنے والی بنی تھی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ، کوئی نامناسب بات نہیں کہنی چاہیے. آئیے ایک سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے؟ عورتوں کا دوپٹے کے بغیر برتن دھونا کیسا ہے؟ دیکھیں کہ گھر کے حالات معاملات مختلف ہیں، کہیں جوائنٹ فیملی ہے، کہیں الگ سے بھی ہوتا ہے گھر پر. اب گھر کے محارم ہی ہیں، شوہر ہے یا بیٹا ہے، والد ہے، تو وہ ایک الگ صورت ہوگی جی. تو بغیر دوپٹے کے ننگے سر عورت کچن میں کام کر رہی ہے. اور کہیں جوائنٹ فیملی کا معاملہ ہے تو اس کے اندر تو احتیاط کرنی چاہیے کہ اچانک دیور یا کوئی وہ جیٹھ وغیرہ آ جائے گا تو وہ اچھی صورت نہیں ہوگی. تو یہ احتیاط ایک پیش نظر رکھیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کے حقوق جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ علم ہوگا تو عمل کریں گے، حقوق ادا کریں گے. حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب پائیں گے. اللہ پاک کی ناراضی سے بچنے کا سامان اکٹھا کر سکیں گے. تو یہ بہت اہم پیارا سیگمنٹ ہے، اولاد کے حقوق. دیکھتے ہیں کہ آج اولاد کے حقوق میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اولاد کے حقوق بیان کیے وہ ہم مسلسل الحمدللہ سن رہے ہیں. الحمدللہ سب اچھا. ایک بیٹیوں کے بچیوں کے حقوق میں سے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا جب کف ملے نکاح میں دیر نہ کرے. کف انشاءاللہ اس کا وہ وضاحت کی جائے گی. جی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں کف مل جائے تو تم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو اور بچیوں کے معاملے میں ٹال مٹول آج کل مت کرو. ارشاد فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: نماز کا جب وقت آ جائے، جنازہ جب موجود ہو، بے شوہر والی کا جب کف ملے. اچھا کف کیا ہے؟ عام بول چال میں کہتے ہیں ہم قوم کو کف کہتے ہیں. شرعاً کف وہ ہے کہ نسب یا مذہب یا پیشے یا چال چلن یا کسی بات میں جو مرد ہے ایسا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح کرنا عورت کے باپ دادا وغیرہ کے لیے عرفاً شرمندگی و بدنامی کا باعث ہو. بھاری شریعت میں ہے کف ہونے میں 6 چیزوں کا اعتبار ہے. نمبر 1 نسب یعنی سلسلہ خاندان، اسلام، پیشہ، آزاد ہونا، دینداری، مال. اچھا لحاظ کیوں ضروری ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی لڑکیوں کا نکاح نہ کرو مگر صرف کف میں، یعنی کف کا لحاظ رکھیں، ورنہ جو لڑکی کے باپ دادا وغیرہ ہیں سرپرست ہیں تو لوگ ان کو وہ باتیں کریں گے، تانو تشنی کریں گے. جی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسا شخص رشتے کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین کو تم پسند کرتے ہو تو تم نکاح کر دو. سبحان اللہ. اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا. اللہ. اب دیکھیں کہ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار، عادات والا، اچھے اطوار والا درست لڑکا مل جائے تو اب مالدار لڑکے کے چکر کے اندر دیر نہ کرو. ماشاءاللہ. اگر تندرست لڑکا ہے، عادت بھی اچھی ہے اور خرچے پر وہ قادر ہے تو اب مالداروں کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو لڑکیاں کنواری بیٹھی رہیں گی، ادھر لڑکے بے شادی رہیں گے،
پھر کیا ہوگا؟ بدکاری پھیلے گی، استغفر اللہ، اور پھر اس کی وجہ سے لڑکی والوں کو ذلت ہوگی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ لڑیں گے آپس میں، قتل و غارت گری ہوگی، اور آج کل استغفر اللہ یہ ہو رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بچہ بالغ ہو اور اس کا نکاح نہ کیا، پھر اگر وہ گناہ میں پڑا تو اس کو گناہ اس کے باپ پر بھی ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے نکاح جو ہیں وقت پر کر دینے چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر حضور۔ اس میں یہ بھی یہ سب ذہن بنتا ہے کہ لیٹ کیوں ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ کہ بھئی شادی بھئی اتنے لاکھ خرچ کرنے ہیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، یہ بھی بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے، اس پر بھی کچھ تربیت فرمائیں۔ دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، بھئی ضرورت کیا ہے؟ امیر علیہ سنت نے اپنی بچی اور اپنے بچوں کی جو شادیاں کی اس کے احوال لکھیں سنت نکاح رسالے میں، وہ پڑھیں۔ سادہ سادہ شادیاں، 10-12 افراد کا ولیمہ، گھر کے اندر ہی کھانا کھلا دیا، ماشاءاللہ تو یہ سادہ کریں معاملات، ماشاءاللہ، خود ہی آسان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور بابرکت نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو قرار دیا جس میں جانی بین یعنی لڑکے والے اور لڑکی والوں کا خرچ کم ہو۔ اللہ، تو بس وہ خرچ ہو گیا، برکت نہیں ہے۔ وہ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، ایک ارب کا بھی سنا ہے، شادی میں خرچ کر دیتے ہیں، اور بعد میں استغفر اللہ بچی گھر میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ ایک پوسٹ دیکھنے کا ایسا موقع ملا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس نے لکھا تھا کہ نکاح کے لیے کیا ضروری ہے، تو لکھا کہ حق مہر ضروری ہے، گواہ ضروری ہے، گواہ ضروری ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ولیمہ ہے، تو وہ اتنے افراد میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی یہ جو لوازمات ہیں تو ہم نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، تو خود ہی اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہاں ہے، جی، اور نہ کریں نا، اس کا اتنا سادگی اور آسانی سے نکاح ہو رہا ہے، کر لیں۔ اسلام بہت پیارا ہے، ہم اس کو اپنانے والے بنے۔ آسان ہے ہمارے لیے، بہت، وہ ڈیو ٹو نیچر ہے نا اسلام۔ اللہ نصیب کرے۔ سبحان سبحان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کے حقوق بھی جانیں اور عمل بھی کریں۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اسلامی بہنوں کے دینی ادارے، اور دیکھیے کہ آج کس دینی ادارے کا آپ کو وزٹ کروایا جا رہا ہے، ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے، وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے، جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے۔ اسی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں، جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی، یہ اگر آپ بھی اسی شہر میں ہیں تو رابطہ کر کے یہاں علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، اچھے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی نیت سے ضرور وزٹ کیجئے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آئیے آپ کو ایک اور بڑا ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے قابل رشک خواتین، اس کی طرف لیے چلتے ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ رسول، ان کا واقعہ سناتا ہوں، بڑا قابل رشک ہے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سی عورتوں کی قاصد کی حیثیت سے حاضر ہوئی ہوں، ہماری عرض یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو
मर्दों औरतों दोनों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। चुनाचे हम औरतें भी आप पर ईमान लाई हैं, हम भी आपकी पैरवी करती हैं और उसका हमने अहद किया है। मसला ये है कि औरतें पर्दा नशीन बनाकर घरों में बिठा दी गई हैं, शौहर की ख्वाहिशात को हम पूरी करती हैं, शौहर के बच्चों को गोद में लिए फिरती हैं, घर की रखवाली करती हैं, शौहर के माल और सामान की हिफाजत करते हैं। जबकि मर्द हजरात जो हैं ये जनाजों में जाते हैं, ये इस्लाम की खातिर जंग करते हैं, सवाब कमाते हैं। आप हमें ये बताइए कि इन मर्दों के सवाब से हम औरतों को भी हिस्सा मिलेगा या नहीं? ये सुनकर शाह बहरो बर रसूल अनवर मक्के मदीने के ताजवर आखिरी नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, देखो इस औरत ने अपने दीन के बारे में कितना अच्छा सवाल किया है। फिर फरमाया, अस्मा सुन लो, जाकर बकिया औरतों को भी बता दो, अगर वो अपने शौहरों की खिदमत गुजारी करके उनको खुश रखें, हमेशा शौहरों की खुशनुदी तलब करें, शौहरों की फर्मा बरदारी करती रहें, तो उन्हें भी मर्दों के अमाल के बराबर ही सवाब मिलेगा। ये सुनकर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हुई और तकबीर लगाती हुई यानी अल्लाह अकबर कहती हुई वापस तशरीफ़ ले गई। अल्लाह अकबर। सहाबियात इल्म दीन सीखा करती थी। हमारी इस्लामी बहनों ने भी इल्म दीन सीखना है। मदनी चैनल भी ज़रिया है, दरस निज़ामी कर लें ये भी ज़रिया है, अपने शौहर के ज़रिए सीख लें, भाई के ज़रिए, औलाद के ज़रिए से आप सीख लें। ऑनलाइन आप कुरान हिफ्ज़ कर सकती हैं, कुरान नाज़रा पढ़ सकती हैं, मुख्तलिफ 30 से ज़ायद कोर्सेज़ कर सकती हैं। और देखें, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून, कुरान कह रहा है कि ए लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। अच्छा ये भी देखिए कि फ़िक्र क्या है कि औरतें कहीं सवाब में पीछे ना रह जाएं, और हमारी फ़िक्र क्या है कि कहीं हम लिबास में पीछे ना रह जाएं, कि खाने पीने में पीछे ना रह जाएं, फैशन में पीछे ना रह जाएं, तरक्की में पीछे ना रह जाएं, गाड़ियों में पीछे ना रह जाएं, जेवरात में पीछे ना रह जाएं। और सहाबियात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत कैसी है कि इनको फिक्र है हम सवाब से पीछे ना रह जाएं। और जो औरतें शादीशुदा हैं, शौहरों की खिदमत करती हैं, शौहरों की फरमाबरदारी करती हैं, इंशाअल्लाहुल करीम नेक शौहर के नेक अमाल में ये हिस्सादार बनेंगी और घर का कामकाज खुशदिली के साथ करें। देखिए एक तकसीम है ना, औरत घर की जीनत, औरत ने घर के काम करने, औरत ने खाना बनाना है, घर की सफाई सुथराई और कपड़े धोने और बच्चों को पालना, उनकी खिदमत करना और कमाना, ये शौहर के ज़िम्मे, वो कमा के लाता है। कामों की तकसीम है ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब रुखसत किया, मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनका निकाह हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ लाए और बाकायदा घर के काम अपनी बेटी के सिपुर्द किए और बाहर के काम मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिपुर्द किए। तो अल्लाह पाक खैर फरमाए, रहमत फरमाए, हमें सवाब का हरीस बनाए और बस हम इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें और आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह नसीब फरमाए, आमीन। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। अल्लाह तबारक व तआला ने नेक बीबियाँ दुनिया में पैदा फरमाई और इनकी ज़िंदगी औरतों के लिए मशअल राह है और एक बड़ा ही खूबसूरत अमली नमूना है। आपने सुना, अपनी ज़िंदगी में इसको लाने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी और अच्छी भी हो जाएगी। और चलते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या सवाल है और क्या जवाब है। हाजी साहिब, मेरा आपसे एक सवाल है। इस्लामी बहनें मुफ्तियाँ बनने से ये क्या करें? इस्लामी इस्लामी बहनें बहनें मुफ्तिया बनने के लिए क्या करें? अल्लाह से दुआ करें, माशा इल्म दीन हासिल करें,
पहले मदनी कायदा पढ़ें, फिर कुरान पढ़ें माशा और फिर दरस निज़ामी करें, उसके बाद तखस्सुस फिल फिक करें माशा और नुमाया जब हो जाएंगी तो अल्लाह चाहेगा इन फ्यूचर मुस्तकबिल में दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बनेंगे, जिसमें इंशाअल्लाह हमारी बच्चियां फतावा देंगी, इस्लामी वाह, बहनों को सुभान गाइडलाइन देंगी। माशा हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का फैज़ान जारी होगा अल्लाह के रहमत से इंशाअल्लाह। सुभान। वैसे ज़रूर ये कितने साल तक का है कोई इन फ्यूचर? चल रहा है सिलसिला। कराची में तो तखस्सुस फिल फिक़्ह जो है जारी है। ये जारी है इस्लामी बहनों में। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। बस दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ अपने आप को वाबस्ता रखें, इंशाअल्लाहुल करीम बरकतें ही बरकतें जो है वो मिलती चली जाएंगी। आइए चलते हैं अगले बड़े ही अहम और ख़ूबसूरत सेगमेंट की तरफ, ख़वातीन और कुरान। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम में औरतों के लिए क्या इरशाद फरमाता है, ये हम पिछले सिलसिलों से सुनते आ रहे हैं। देखते हैं आज किस हुक्म इलाही का बयान होता है। सूरह हदीद की आयत नंबर 12 पारा 27 है। इसमें ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों के बारे में बताया गया है कि उनको अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और हमेशा हमेशा की खुशियाँ अता फरमाएगा। वाह जी, उनका नूर उनके आगे होगा, सुभान। उनके दाएं होगा, उनके बाएं होगा। इरशाद होता है यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे और उनकी दाएं जानिब दौड़ रहा है, सुभान। फरमाया जाएगा कि आज तुम्हारी सबसे ज्यादा खुशी की बात वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, सुभान। तुम उनमें हमेशा रहो, यही बड़ी कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सुभान। तो बड़ी कामयाबी शोहरत में नहीं है, दौलत में नहीं है, जेवर में नहीं है, कीमती मोबाइल और तरह तरह के मलबूसात में नहीं है, बड़े बड़े मकानात में नहीं है, राहतों में नहीं है। कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, जन्नत में है। सुभान। तो क़यामत के दिन पुल सिरात पर ईमान वालों का जो नूर है, ईमान का नूर और नेक आमाल का नूर उनके आगे और उनके राइट साइड पर दौड़ रहा होगा। ये किस लिए होगा? देखिए अंधेरे के अंदर जब हम होते हैं तो टॉर्च, मोबाइल की रोशनी, कोई चीज लेते हैं जिससे वो लाइट हमें गाइड करती है कि आपने किस तरफ जाना है जी। तो ये जो ईमान और नेक आमाल की रोशनी है ये गाइड करेगी जन्नत इधर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इस तरफ जन्नत है, इस तरफ सुभान जन्नत है। और पुल सिरात से गुजरने के बाद उनको कहा जाएगा आज तुम्हारी सबसे ज्यादा खुशी की बात वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा रहोगे, हमेशा। वाह वाह वाह। तो बड़े खुश होते हैं हम कि ओहो अल्लाह, वो बॉन्ड लग गया, ओहो लॉटरी निकल आई, कमेटी निकल आई, ओ जी नौकरी मिल गई। ये खुशियां आरजी हैं। असल खुशी तो ईमान वाले को होगी जब पुल सिरात से पार लग जाएगा, असल खुशी वो है। अच्छा, दूसरी तरफ जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें जो जाहिरन अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं मगर वो ईमान वाले दिल से नहीं है, उनके बारे में सूरह हदीद में ही फरमाया गया कि ये मुसलमान औरतों से और मुसलमान मर्दों से मुनाफिक मर्द औरत कहेंगे हम पर भी एक नजर कर दो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी ले लें, तुम्हारे साथ चलें। अच्छा, अब इन ईमान वालों और मुनाफिकीन के दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाएगी। अल्लाह की पनाह इससे कि हमारा ईमान सलामत ना रहे, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। और सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में इरशाद होता है
اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، سبحان جس دن اللہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا، سبحان ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، وہ عرض کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، مومن کا نور کیسا ہوگا؟ پہاڑ کی طرح۔ بعض مومنین کا نور کھجور کے درخت کی طرح، اللہ بعض کا انگوٹھے پر ہوگا، کبھی روشن کبھی بجھ جائے گا۔ اللہ ہمیں نور نبی کا صدقہ عطا فرمائے، نور قرآن کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، ماشاء اللہ الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ یاد ہے نا پچھلے پروگرام میں ہم نے فریزر میں چیزیں کیسے رکھنی ہیں، سیو کرنی ہیں، اس کے بارے میں سنا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کن معلومات پر مشتمل گفتگو ہے۔ لبیک حضور۔ ویجیٹیبلز، سبزیاں جی، اللہ کی بہت پیاری نعمتیں ہیں۔ بے شک۔ بعض کو کچا کھایا جاتا ہے، بعض کو پکا کے کھایا جاتا ہے۔ چند احتیاطیں ان کو کاٹنے کے لحاظ سے۔ صحیح، تیز چھری استعمال کی جائے جب ان کو کاٹنا ہو، ٹھیک اور سبزی کھلے اور صاف برتن میں رکھ کے کاٹیں۔ عام طور پر شیلف ہوتے ہیں جی، تو اسی پر رکھ کے کاٹی جاتی ہیں، تو پہلے اس کو صاف کر لیں جگہ کو۔ اچھا، سبزی کاٹنے سے پہلے اچھی طرح دھو لیں، ٹھیک، اور دھونے کے بعد اس کو خشک کر لیں۔ اس کے اوپر جمی ہوئی وہ مٹی ہوتی ہے یا پھر وہ مختلف اسپرے ہوتے ہیں، وہ کیڑے مار، وہ جو زرعی ادویات ہوتی ہیں، وہ زائل ہو جائے۔ اچھی طرح دھونا چاہیے۔ صحیح، اچھا، کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کاٹنے کے بعد دھویا جا سکتا ہے، ٹھیک، مثلا آلو ہے، شلجم ہے، یا دونوں دفعہ دھوئیں، پہلے بھی دھوئیں بعد میں بھی دھوئیں۔ کدو شریف، گوبھی، پیاز، پالک وغیرہ، تو ان سبزیوں کو کاٹنے کے بعد بھی دھوئیں۔ اچھا، سبزیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ بعض بہت جلد بازی کے ساتھ کاٹتی ہیں بعض خواتین جو ہیں، اور سبزی جو ضائع ہو رہی تھی، اب پیاز کاٹتی ہیں اوپر سے نیچے کا حصہ بہت زیادہ کاٹ دیتی ہیں۔ اچھا، وہ چھلکے ہی ہیں، اتارتے جاؤ ختم ہی ہو جائے گا۔ ہاں جی، وہ اس کو بڑے احتیاط سے کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا حصہ جو اس طرح کا ہے کہ وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو احتیاط سے، جو کارآمد ہے اس کو تھوڑی اتارنا ہے۔ اس طرح بعض جو ہیں سبزیوں کے بہت موٹے چھلکے اتارتے ہیں۔ اچھا، آلو کا کیا چھلکا اتارنا ہے؟ اتنا باریک ہوتا ہے، اس کو دھو لیں اچھی طرح۔ کدو شریف کو تو بہت آہستگی کے ساتھ، کیونکہ چھلکے کے ساتھ بہت سارے وٹامنس ہوتے ہیں۔ صحیح، اچھا، پالک، دھنیا جب کاٹتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پتے ایسے ضائع کر دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ایسا ضائع کرنا، ایسی ویسٹیج جس میں مال بھی ضائع ہو جائے، یہ حرام ہے۔ اچھا، سبزیوں کو کاٹنے کا انداز کیا ہو؟ سبزیوں کو وہ آپ کی پسند پر ہے کہ لمبائی میں یا چوڑائی میں سلائسز کاٹیں، یا جیسے بھی کیوبز کی صورت میں ہو۔ سبزیوں کو باریک کاٹیں، موٹے ٹکڑے جو ہیں کاٹنے کا انداز پکنے کے دورانیہ اور نتائج پر اثر انداز ہوگا۔ موٹے موٹے ٹکڑے تو پکنے میں، اس کو ابلنے میں دیر لگے گی، گلنے میں دیر لگے گی۔ تو باریک انداز میں کٹی ہوئی سبزیوں کو کم وقت لگے گا اور آسانی ہو جائے گی۔ سبزیاں کاٹنے کے کچھ مفید طریقے بھی عرض کیے جاتے ہیں۔ کھیرے کو، ککڑی اور شملہ مرچ کو لمبائی میں کاٹنا مفید ہے۔ اچھا، ٹماٹر سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو 4 ٹکڑے کر کے کھائیں۔ بھنڈی، توری، لوکی وغیرہ قتلے گول تراشے ہوئے ٹکڑے کر کے پکائیں۔ بند گوبھی، کھیرا، ککڑی، پیاز، گاجر، شلجم، چقندر کو کچا کھانا بھی مفید ہے۔ ہاں، ان کو سیلیڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ بہت اچھا ہے۔ ادرک، لہسن ہمیشہ چھوٹے ٹکڑے کر کے استعمال کریں، بڑے ٹکڑے نہ ڈالیں۔ وہ سبزیاں جو چھلکے سمیت کھائی جاتی ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے چھلکوں سمیت پکایا جائے، ورنہ وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب آلو، بینگن کا کیا چھلکا اتارنا ہے بھائی، وہ ساتھ ہی ہوتا ہے اس کے۔ توری ہے، لوکی ہے، چقندر ہے، تو اس میں چھلکوں میں وٹامنز، منرلز، معدنیات، نمکیان وغیرہ کا خزانہ ہوتا ہے۔ اچھا، سبزیوں کی کٹنگ میں مشین کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وقت تو بچ جاتا ہے، لیکن صفائی کا وہ معاملہ رہتا ہے، اور کٹنگ بورڈ کا استعمال کریں تو اس میں بھی صفائی کا خیال رکھیں۔ ماشاء اللہ الکریم،
جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں اور ان کو سنبھالنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا، کاٹنے کا طریقہ بتایا گیا، خیال بھی رکھیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور یقیناً مدنی چینل پہ ان چیزوں کا بیان کرنا اسی لیے ہے کہ ہماری اصلاح ہو اور ہمیں فوائد حاصل ہوں، ورنہ کون سا کو آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا ارادہ ہے۔ اور نفع پہنچانے والا شخص، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے نفع پہنچانا ہی علماء نے فرمایا یہاں مراد ہے۔ تو اپنا خیال بھی رکھیں، اپنے کچن کا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل سے دوستی کریں، اور دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کا مشورہ دیں۔ اور ہمارے اس پروگرام کے بارے میں بھی آپ اپنے ہاں عزیزوں میں ذکر کیا کریں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے کہ وہ بھی دیکھیں، بچے بچیاں دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ